پڑھنے کی کوشش کیا کرے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، چونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہا جایا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دو۔ پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے، پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی، یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیے، سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔
تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے. تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ. ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے. بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں. چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے. آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے. مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے. کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو. تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی. تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے. تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا. اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد. ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اسی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا. ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا. ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے. ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا. یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھے. تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل. ٹھیک ہے تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے. اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے. مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے. مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے. تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں. اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا. ٹھیک ہے آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا. رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو. جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا. مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں. اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا. اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی، اللہ کے نام سے لگا دے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو. ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے. اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو. مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہیں، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو. چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ. پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو. اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو.
کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھک دو، کھانے پہ ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے حدیث میں الفاظ کیا معلوم؟ حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھکنے سے بھی کیا؟ جراثیم، مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی، آسمان سے اترتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نازل ہوتی تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا اس کو۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھ، بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اکثر بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، جیسا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے یاد رکھیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث کا الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا؟ اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا؟ دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ میل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے،
تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا۔ مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے، رات میں پڑھنے سے فرشتہ، کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا، کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی ہے، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے ادر کی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے۔ اللہ پر بھروسہ یہ ایک بڑی جو ہے اہم چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی عام زندگی میں، زندگی کے ایسے مرحلوں میں جب کوئی واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں کوئی فیصلہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مرحلوں میں جہاں مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، یا لاکھ ٹالنے کے بعد بھی وہ مرحلے زندگی میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایمان والے ہونے کے ناطے کمزور نظر آتے ہیں اللہ پر توکل کے معاملے میں، اللہ پر بھروسے کے معاملے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں توکل کے تعلق سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل جیسا ہونا ہے ایک مومنوں کو، اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی بہت ساری ایسی پریشانیاں جن کو ٹالے وہ نہیں ٹلتی۔ اگر یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہمارا درست نہ رہا پھر ہوتا ہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا، نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ پر بھروسے کی کمی نظر آتی ہے، توکل کی کمی نظر آتی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے رونے سے، ہمارے مصیبت لینے سے، ہمارے فکریں کرنے سے، ہمارے پریشان ہونے سے ٹلنے والی تو ہے نہیں، ہے نا۔ اور اللہ پر اگر توکل ہو، بھروسہ ہو تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ مصیبتیں تو آ جاتی ہیں اور انسان دنیاوی پریشانیوں میں جو پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا ہے، تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا، ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دیگر انبیاءوں کی زندگی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان کی زندگی میں اللہ پر توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں۔
اسی طرح ہم صحابہ کی زندگی سے توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کے ادوار کے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاکھ ٹالنے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھی، ان پریشانیوں میں وہ بہت مطمئن نظر آئے، پریشان نہیں۔ مطلب کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو، لیکن کچھ ایسی چیزیں، ایسے مراحل زندگی میں ہوتے ہیں جو لاکھ ٹالے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پر توکل انسان کا مومن کا نہ رہا تو ہوتا یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں وہ پھنس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ پریشانیاں اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان دے دیتی ہے اندر کی۔ آج میں چند باتیں اسی بھروسے کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے رکھوں گا۔ آئیے توکل کہتے کسے ہیں، مختصر اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انسان جو ہے اپنے کوششوں کے نتائج، جو بھی وہ اسٹرگل کریں گا، جو بھی وہ کوشش کریں گا، اس کا جو ریزلٹ آئے گا، اور واقعات کے فیصلے، مطلب زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کے فیصلے اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ بھائی یہ اللہ نے کرنا تھا، یہ اللہ نے کیا، میں اس سے مطمئن ہوں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ زندگی کے معاملے میں جتنی کوششیں ہماری، جتنی کوششیں، تعلیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں، پڑھائی میں، تجارت میں ہم کوشش کر رہے ہیں، حلال روزی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کوشش لاکھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹ ریزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جتنے واقعات میری آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جانا، کسی کی کوئی مسئلہ پریشانی آنا، کسی کے لیے تنگ دستی آ جانا، کسی کے لیے کوئی مصیبت، کسی کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ کے تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ تو تمام کوششوں کے ریزلٹس، نتائج، اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور انسان جو ہے مومن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، کہ جو کچھ ہونا ہے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، واقعات جو کچھ ہوئے، جیسے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے تھے، اور ہمیں اس معاملے میں اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو اللہ کے قبول کرنا چاہیے۔ جب مومن کا توکل مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر، تو پھر چاہے زندگی کے جو حالات آئے، جو کوششیں وہ کرتا ہے، نتیجے کے لیے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی واقعات زندگی میں گھٹتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ جب توکل ہوتا ہے تو انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو ہے فکروں سے اور اپنے آپ میں کسی نقصان سے بچا لیتا ہے۔ آج دیکھیے توکل علی اللہ کی اتنی کمی نظر آتی ہے، اور خود مسلمانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہے کہ کوششوں کو یا محنتوں کو جو وہ کوششیں کرتے ہیں، اس کے نتیجوں کو وہ اپنے اوپر منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کوشش کی، مجھے اچھی جاب کیوں نہیں ملی آج تک۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دینے والا۔ کوششوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں ہماری طاقت میں ہیں، اور اس کا رزلٹ جو آنا چاہیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق آنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور اقوام عالم میں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا، کوشش سمجھا کہ ہماری کوشش کا نتیجہ جو کچھ اللہ نے دیا۔ مومن کوشش بھی کرتا ہے تو توکل کرتا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے تھا، اور مومن کے ساتھ کوئی گھٹنا بھی واقعات ہو جاتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جو کچھ ہوا اس کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا۔ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ مانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ لانا ہی ہے، اور ساتھ میں ایمان رکھتا ہے کہ اس مصیبت کو ہٹانے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس پہ کامل توکل رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ورنہ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، میں نے کوشش کی، رزلٹ کیوں نہیں آیا، لہٰذا میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے، لوگ توکل نہیں کرتے اللہ پر اور سمجھتے ہیں کوششوں کے نتائج ہماری کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ کوششوں کے نتائج اللہ کی طرف ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ بھی اس کوشش کے مطابق ہی آنا چاہیے جو میں نے کی، لہٰذا جب وہ نہیں پاتا پھر ایسے راستے اپنا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے نفس کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے سماج کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان جو ہے ماحولیات کو پہنچا دیتا ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے دیکھا گیا کہ کوشش کی تعلیم میں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اپنی زندگی ختم کر لی، تو انہوں نے کیا سمجھا یہ کوششوں کا نتیجہ وہی آنا چاہیے جیسی کوششیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل مکمل مالک ہے تمام چیزوں کا، یاد رکھیے۔ اور مومن کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور کچھ ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور اسی کو کہتے ہیں توکل اللہ، کہ جو کچھ ہوا میرا پورا پکا بھروسہ ہے میرے رب پر کہ اس نے جو چاہا بہتر میرے لیے وہ کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ آج کے جو ہے سماج میں جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے
یہ بات بھی جو ہے مومن توکل کے اندر شامل ہے کہ ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں یا حالات جتنے ہی ناموافق ہو، انسوٹیبل ہو، چاہے تو ہم نے بہت کوشش کی، یہ حالات بہت ہی مطلب انسوٹیبل تھے، ٹھیک ہے، دونوں ہی شکلوں میں نتیجہ جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے. یاد رکھیے کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے ایسے ہو کہ جو کارساز نہ ہو، ایسے حالات ہو کہ جو درست نہ ہو، اس میں بھی اللہ پر توکل انسان رکھیں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اچھے نتیجے دے. کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے سازگار دکھ رہے ہو کہ تو پورے میرے بینیفٹ میں، میرے حق میں، اس کے بعد بھی نتیجہ نیگیٹو یا نتیجہ منفی آ سکتا ہے. یاد رکھیے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کوشش کر لے، ہماری کوشش سے جو ہے رتی برابر بھی حالات، یاد رکھیے کوششوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، سوٹیبل ہو یا انسوٹیبل ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا. اس کے اینڈ ریزلٹ پر اللہ جو چاہتا ہے نتیجہ، یاد رکھیے وہی نکلتا ہے. یاد رکھیے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی توکل ہے. یاد رکھیے اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ. اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم جو ہے مکمل بھروسہ کریں، اور جو بھی نتیجہ آئے اپنے دل کو مایوس نہ کرے. عام زبان میں کہیں گے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو آنے والے نتیجوں سے وہ گھبراتا یا پریشان نہیں ہوتا. یاد رکھیے. اب آئیے اللہ رب العزت دیکھیے توکل کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں 159 میں دیکھیے، اور کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی مصیبت کی گھڑی یا کوئی جنگ ہو تو مشورہ لے لو. اے نبی جب مشورہ لے لو، کوئی نتیجے پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر مضبوط بھروسہ کر لو اور پھر اس نتیجے پر جم جاؤ. اور جو بھی نتیجہ نکلے، مطلب مشورے کے بعد جو طے ہو وہ کر لو، اس کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے بس تم اللہ پر بھروسہ کرو. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے اپنے زندگی میں ایسے کئی معاملات ہمارے آتے ہیں جہاں ہم مشورہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توکل نہیں ہوتا اور پھر ڈگمگ معاملہ چلتا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت دیکھیے اپنے نبی کو کیا فرماتا ہے. آیت یوں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی صحابہ سے مشاورت کر لیجئے، مشورہ لیجئے، بات چیت، مشورہ بڑی اہم چیز، مشاورت کیجئے، مشورہ لیجئے. اور جب آپ صحابہ سے مشورہ لے، حالانکہ نبی تک تو وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت نبی کو؟ یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو مشورے سے کر لو. مشورے کی بڑی اہمیت ہے. تو صحابہ کو نبی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، کسی حکم میں، کسی جنگ کے لیے، کسی مصیبت کے حل کے لیے جائے نبی مشورہ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کا کوئی نتیجہ نکل جائے تو کیا کرو؟ خوب مضبوطی سے جم جاؤ اس پر. فتوکل اللہ، اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھو. تو دیکھیے یہ آیت تو کسی خاص گھڑی کسی جنگ کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس اصول کو اپنے زندگی میں لاگو کر لیں کہ جب ہم نے بہت سی بار ہوتا ہے ہم چیزوں سے مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لینے کے بعد عمل نہیں کرتے، لیکن پھر ڈگمگ، لوگ جمع ہوئے، مشورہ لیا گیا، مشورے کے بعد پھر آپ ڈگمگ ہو رہے ہیں. نہیں، مشورہ لینے کے بعد ہمیں جمنے کا حکم دیا ہے. دیکھ کیا کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، اے نبی ان سے مشاورت کرو، مشورہ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کوئی نتیجے پہ آ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم کر اس پہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ، پھر اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ جب تمہاری مدد کو آ جائے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے؟ کون ہے تم پر جو حاوی آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہارے مخالف آ جائے، اللہ تمہارے ساتھ کو نقصان چاہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے؟ من بعد وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے. تو اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا کہ جب ہم کوئی کام کرے، کوئی مشورہ لے لے تو اس کام کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی چیزوں کو جو ہے معاملات کو چینج کرتے ہیں، اتنے اسپیڈ سے جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، پرسوں وہ مسئلہ، ترسوں، سمجھ رہا؟ مشورہ لیا کہ یہ کروں، ہاں، پھر اس کے مطلب کچھ دن ہوئے، نہیں، جب نہیں رہا. جب آپ کسی چیز کا مشورہ لے لے، کسی چیز کا معاملہ کر دے تو مضبوطی کے ساتھ جمنا. یاد رکھیے اس طے شدہ فیصلے پر. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ جب آپ مشورہ لے لیں مضبوطی کے ساتھ اس معاملے پہ جو ہے جم جائے، عزم کے ساتھ جم جائے. اب دیکھیے جنگ کے ماحول میں جب ہم نے فیصلہ لے لیا، جنگ یا مصیبت کا دونوں کے لیے آیا، جنگ کے معاملے میں فیصلہ لے لیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی کو فرما رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے پاس جس سے تمہاری جنگ وہ امن کے لیے آئے تو امن دے دو، اور یہ مت گھبراؤ کہ تم سے ڈر کر جو ہے وہ آ گئے ہوں گے اس لیے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تو یہاں دیکھیے اگر
کافر صلح کے لیے جھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس صلح کو مان لو اور ڈرو مت کہ وہ تم پر دوبارہ پیٹ پیچھے حملہ کریں گے، اس لیے کہ جب صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور تم اس پر توکل بھروسہ رکھ کے کرو گے تو اس کافر سے، اس دشمن سے حفاظت کرنا بھی اے نبی اللہ کا ہی ذمہ ہے، تو تم اس معاملے میں ڈرو مت۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیکھیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 اور 62 میں فرماتا کہتا ہے وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تمہارے پاس جنگ کی حالت میں آ کر صلح کرنا چاہے تو اے نبی آپ صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے فرما رکھا اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو جائے گا۔ مطلب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اگر کافر بھی جنگ کی حالت میں تم سے صلح کرنے، دشمن بھی جنگ کی حالت میں صلح کرنے آئے، صلح کر لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے ارے یہ تو حملہ کر سکتے ہیں۔ اس حملے سے بچانا، ان کی چال بازیوں سے بچانا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، یاد رکھیے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی ہے، اور نبی اللہ نے جو ہے آپ کی تائید، آپ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے اور نصرت جو فتح اپنی طرف سے جو ہے مدد جو ہے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کافر جنگ میں بھی آ کر صلح کہیں تو آپ صلح کو مان لیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ان کی چال بازیوں سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے صرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کو بھی اور اولو العزم انبیاء کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ پر توکل کریں، وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ رکھے۔ اور کیوں نہ اللہ حکم دے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی، اس کو موت نہیں آتی۔ تو ایسی ذات پر انسان کیوں نہ بھروسہ کرے جس کو موت نہیں آتی، جس کو نیند اور اونگ، موت تو بہت دور کی بات ہے، ہلکی سی چیز نیند اور اونگ جس کو کہتے ہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جس کو موت نہیں آتی، مسلمان کیوں نہ ان پر بھروسہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھے یوں فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 56 اور 57 56 اور 57 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے لوگوں کو بشارت دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، گناہوں سے ڈرانے والا بنا کر جو ہے بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے بدلے میں، علیہ اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، اور تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی راہ کو، حق کو مانے اور اس کے اوپر چلے، ربه سبیلا وتوکل علی اللہ علی الحی حی الذی لا یموت، اور اے نبی آپ کو اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو ہمارا بھروسہ، مسلمانوں کا بھروسہ ایک ایسی ذات پر ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بڑے بڑے انبیاء کو، اولو العزم پیغمبروں کو بھی اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا، اور نوح علیہ السلام کی خاص طور سے مثال بیان کی۔ میں اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس تک اپنی قوم کو دعوت دی، قوم ایمان نہ لائی، قوم نے بلکہ نوح علیہ السلام کے خلاف چال بازیاں رچی، کوئی ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، مطلب گھر کے لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ، چند 70 یا 80 لوگ یا 90 لوگ صرف آپ پر ایمان لائے، مطلب 950 سال کی دعوت میں 950 لوگ بھی، 100 لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے۔ اتنی کم تعداد، قلیل تعداد، کمزور لوگوں کی تعداد، چونکہ قرآن نے بیان کیا کہ نوح کے ماننے والے سارے کمزور لوگ تھے، عام طور سے غریب کمزور طبقے کے، اور مالدار لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا ہے نوح کے ماننے والے تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ تو مان نہیں رہے نوح کی بات، مطلب چونکہ ہم بڑے ہیں، ایلیٹ ہے، ہم ایک سماج کے، ہم جو کریں گے وہ سب صحیح، اور ہر زمانے میں ہوتا ہے مالدار لوگ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے، کیونکہ ہم تو نہیں مان لائے نوح پر، اور غریب شریف مطلب عجیب غریب لوگ اور جو ہے سماج میں کم درجہ رکھنے والے لوگ نوح پر ایمان لائے، اور بہت کم تعداد کی، اور ظاہر سی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا نوح علیہ السلام پر کہ وہ ایمان لائے، ڈر کی وجہ سے۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی خبر سنا دیجئے، غائب کی خبر سنا دیجئے لوگوں کو نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومه یا قومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبور علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اور کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم کو شاق گزرتا ہے،
میرا تم میں رہنا، اور جو میں تم کو اللہ کی آیتیں بار بار پڑھ کر سناتا ہوں تم کو ذرا برا لگتا ہے، گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے۔ تو میرا تو بھروسہ اللہ پہ ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تم سے مجھے بچانے والا ہے، اللہ مجھ سے کام لے، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو۔ تو تم جو میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو اس چال کو بھی چلو، اور جتنے شرکاؤں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو سب کو بھی تم مضبوط کر لو، میرے خلاف کھڑا کر دو۔ اور فرمایا خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور جو تدبیر تمہاری مجھ پر ہے، جو تم کہتے ہو کہ نوح نے اگر ہمارے معبودوں کے خلاف بات کی تو یہ معبود شاپت کر دیں گے، یہ معبود نوح کو برباد کر دیں گے، یہ معبود جو ہے نوح کو ہلاک کر دیں گے، تو تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، تمہارے معبود جو کر سکتے کر لو، اور زیادہ دیر مت کرو، جتنے جلدی ہو سکتے میرے خلاف کر لو، میں نے تو اپنا بھروسہ اللہ پر رکھ لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام دیکھیے اللہ پر توکل کتنی عظیم چیز ہے کہ نوح علیہ السلام کا توکل، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، ایک واحد شخص سے پوری قوم کے خلاف، اور پوری قوم کو آپ نے چیلنج کر دیا جو چاہے کر لو، میرا رب مجھے بچانے والا ہے۔ پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں، تمہارے شرکا جو تدبیریں چلتے ہو چل لو، چالے دیر مت کرو، جتنے جلدی چل سکتے ہو چل لو، میرا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایسا مومن کا بھی کامل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسے نوح علیہ السلام کا تھا کہ جو چاہے قوم کر لے، میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں حق کام کر رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کا دیکھیے توکل تھا۔ اور جب قوم کے لوگوں نے کہا نوح بہت بڑی بات کر رہے ہو، تم کو تو اب ہمارے معبود چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر عذاب آ جائیں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا۔ نوح علیہ السلام مطمئن تھے، اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جب لوگ ڈرا رہے تھے اور دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبود اب تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو نوح علیہ السلام مطمئن تھے، اور انہوں نے جواب دیا قوم کا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم کو گواہ ہو، تم بھی گواہ ہو اس پر، ان سے میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت اللہ کے ساتھ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا ہے میری قوم، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں جو ہے پریشان ہوں جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ میں کھل کر اس کا اعلان کرتا ہوں، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں معبودوں سے، میں کوئی گھبراتا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مما یشرکون دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی انی توکلت علی اللہ رب